السلام علیکم۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو رستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس ملکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی مانو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جو لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے، اور اس گاؤں میں ایک عورت نہایت ہی حسین و جمیل اور مالدار، بس تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کر لیجیو، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پہ سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پہ نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا جس کا پانی نہایت ہی شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کی چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے آرام کر لے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی، تو وہ وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تو اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے سائے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مانو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آ گئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مانو۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، پس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے، پس بزرگ سے حال کیفیت معلوم کر کے تعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کہاں کا عزم میں سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جاتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں ان کا ارادہ تھا پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے کہ اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک نہایت ہی حسین خوبصورت عورت ہے، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اسے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کرے۔ لڑکے کو نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کے لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں، تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔
چنانچہ لڑکے کے مصائب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے مجھ سے پہلے 9 شوروں کو پہلی خلوت شب زناف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتائے دیتا ہوں۔ جب رات کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیو، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کے آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کے بتاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ اب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کے لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کر دیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برنا ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ اب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد اس کے سیکھنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ سانپ اس کی انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے ملو کہ جس کا ڈر تھا سو سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی سبب سے پہلے شور اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باہر آیا، اور اہل قربا تمام ماجرا سن کر مستعجب ہوئے اور بشر لقمان کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔